بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، لیکن اس مثال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جس شخصیت کی میں بات کروں گا میں اس کی موت کی خدا نخواستہ بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ چلیں گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ کچھ ایسی ہی شامت آئی آج عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کی۔ شہباز گل کو مظفر گڑھ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کیوں گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو خبروں کے مطابق شہباز گل مظفر گڑھ میں ایک امیدوار کے پولنگ سٹیشن کا دورہ کر رہے تھے اور اس دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں پر میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ وہ جو موت والی میں نے بات کی ہے، میں قطعاً اللہ نہ کرے میری یہ خواہش ہو کسی شخص کی موت کے بارے میں بات کرنے کی۔ ویسے بھی میں چاہوں گا کہ شہباز گل جیسے کرداروں کی اللہ تعالیٰ طویل عمر کرے تاکہ ان کو اپنے اعمال کی کچھ نہ کچھ سزا اس دنیا میں مل جائے، یا وہ اپنے اعمال کیے گئے جو ان کے جرائم ہیں، میں جرائم کہہ رہا ہوں، ان کی سزا اس دنیا میں ملے یا ان کو بھگتنا پڑے۔ تو اس لیے میں ان کی طویل زندگی کی دعا بھی کروں گا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ شہباز گل ایک پولنگ سٹیشن کا دورہ کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کافی بحث کی پولیس اہلکاروں یا سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ۔ شہباز گل کے ساتھ کچھ سیکورٹی گارڈز تھے اور وہ سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ ایف سی اب اندازہ کیجئے کہ یہ پیراملٹری فورس ہے، اس کے یونیفارم میں تھے، جبکہ شہباز گل کے پاس کون سا اختیار ہے ایف سی کے سیکورٹی گارڈ ان کو فراہم کیے جائیں۔ اب اس گرفتاری کے بعد شہباز گل نے یہ کہا ہے کہ جی انہیں نہیں معلوم کہ ان کے گارڈ انہوں نے ایف سی کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ یہ تو سراسر دو نمبری ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا یونیفارم پہنے، چاہے وہ پولیس ہو، ایف سی ہو، رینجرز ہو، آرمی ہو، اس کا یونیفارم سویلین کے لیے پہننا جرم ہے۔ اب ان کے ساتھ گارڈز تھے، پہلے تو لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ واقعی ایف سی کے گارڈز ہیں۔ اب ایف سی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، رینجرز وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں، تو کیا رانا ثناءاللہ نے ان کو یہ گارڈز مہیا کیے تھے؟ بہرحال اب یہ بڑا سنگین الزام ہے اور تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ ان کے گارڈ جو ہیں وہ باقاعدہ ایف سی ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایف سی کے بیچ لگے ہوئے ہیں انہیں۔ اب انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب شہباز گل جیسے جو کردار ہیں وہ یہ سمجھے کہ شاید اب بھی پنجاب میں ان کی حکومت ہے، مرکز میں ان کی حکومت ہے۔ ظاہر ہے جو بری عادتیں جن کی لت آپ کو پڑی ہوئی ہو دوران اقتدار وہ آسانی سے تو جاتی نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہباز گل کو اگر بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا ہے، میں ہرگز اس بات کی تائید اور حمایت نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ کسی بھی پولنگ سٹیشن پہ اگر آپ کے پاس اجازت نامہ ہے اس امیدوار کا تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ آپ کیونکہ شہباز گل کے پاس تو کوئی عوامی یا سرکاری عہدہ تو ہے نہیں، وہ کسی بھی پولنگ سٹیشن پر اگر ان کے پاس اجازت نامہ ہے، وہ جو کینڈیڈیٹ ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ مظفر گڑھ اسلام آباد سے گزشتہ روز آپ اسلام آباد تھے، آپ اسلام آباد سے مظفر گڑھ کرنے کیا گئے تھے؟ کیا آپ کے جانے سے اس امیدوار کی ووٹوں میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی یا وہ جیت جائے گا، یا آپ اپنی پریزنس شو کر رہے تھے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے دوست ہوں جو امیدوار ہیں، جتوئی نام کے کوئی امیدوار ہیں، لیکن آپ نے ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر لیے۔ اب ظاہر ہے پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے تو وہ آپ کی خدمت تو کرے گی یہ کل رات، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس کا نوٹس لے گا کہ جناب آپ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے نہ لے، یہ قابل دست اندازی پولیس جسے ہم کہتے ہیں کگنیزیبل آفینس ہے۔ پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، آپ کے گارڈز کو گرفتار کر سکتی ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ ابھی چند روز پہلے اسی طرح ایک اور ایف سی کا، ایک فرنٹیئر کور ایف سی ہوتی ہے وہ فوج کے ماتحت ادارہ ہوتا ہے، ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوتی ہے،
فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہوتی ہے وہ فوج کے ماتحت ادارہ ہوتا ہے. ابھی اس کا اس مرتبہ یہ ایک آئی جی ہیں صلاح الدین محسود، وہ ایک اس کا اہلکار بما اسلحہ پشاور لاہور سے گرفتار ہوا، اور اس نے ویڈیو میں یہ کہا کہ جناب مجھے صلاح الدین محسود کے آرڈر پر میں یہاں پر آیا ہوں، جو کہ آئی جی ہیں ایف سی کے. اب اس ایف سی کے اہلکار کو گرفتار کیا گیا. اس نے کہا جی کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ جو آئی جی ہیں ایف سی کے ہمارے خیبر پختونخوا میں، ان کمانڈانٹ، ایک ایف سی کے جو سربراہ ہوتے ہیں اس کو کمانڈانٹ کہتے ہیں، دوسری کے آئی جی کہتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے بہنوئی یہاں پہ امیدوار ہیں، تو وہ اس لیے مجھے یہاں بھیجا گیا. اب اندازہ کیجئے کہ آپ ریاستی اداروں کو کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک طرف آپ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت ریاستی مشینری یا صوبائی حکومتی مشینری کو الیکشن میں دھاندلی کے لیے مبینہ طور پر استعمال کر رہی ہے. دوسری جانب آپ ایک ریاستی ادارے کے اہلکار کو، اس ریاستی ادارے کا سربراہ وہ اپنے بہنوئی کی کیمپین میں لاہور بھیجتا ہے. دوسری جانب ایک ریاستی ادارے کی جعلی وردی پہنا کر، جعلی یونیفارم پہنا کر آپ اپنے گارڈز کو ساتھ لے کر پنجاب میں جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت نہیں ہے. جیسا بھی ہے 17 جولائی تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ 22 جولائی تک جب تک انتخابات نہیں ہوتے. تو یہ تو سپریم کورٹ کا حکم ہے، اور وہاں پر وزیر داخلہ کوئی اور ہیں، وزیر قانون کوئی اور ہیں، اب آپ کی حکومت نہیں ہے، مرکز میں بھی نہیں ہے. تو اب آج تو اتوار ہے، آج تو ضمانت نہیں ہوگی، رات آپ کو سرکاری مہمان رہنا پڑے گا شہباز گل کو. ظاہر ہے رات آپ کی پولیس خدمت کرے گی حوالات میں. اس کے بعد جناب ٹویٹر پر پہلے ہی عمران خان نے بجائے اس کی کس بات کی مذمت کرتے کہ کیوں جعلی وردی میں اہلکار ساتھ لے کر گئے ہیں، عمران خان نے اس معاملے کی مذمت کی ہے کہ جناب بڑے فسطائیت کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب انہیں فسطائیت یاد آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ان کو ضمانت تو مل جائے گی، لیکن اب سوشل میڈیا پر ان کی جیل میں تصویریں دیکھیں جی، پنجرے میں قید کیا ہو. آپ نے رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جعلی مقدمے میں انہیں گرفتار کر کے، ہیروئن کے جعلی کیس میں گرفتار کر کے آپ نے ان کو بھی پنجرے میں قید رکھا. اب پنجرے تو سیاستدانوں کے لیے، جس طرح شیخ رشید کہتے ہیں کہ جیل تو میرا سسرال ہے، لیکن جانے سے گھبراتے ہیں. بعض لوگ ویسے بھی سسرال جانے سے گھبراتے ہیں، اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ شیخ رشید، اب ایک اور ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کا ذکر ہو، شیخ رشید کی ویڈیو. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے، میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انتخابی مرحلہ ہے پنجاب کا، یہ بخیر و عافیت انجام پا جائے، کوئی جانی نقصان نہ ہو. چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، دھکا مکا لات ڈنڈا، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑا واقعہ یا سانحہ پیش آئے یا کسی کا جانی نقصان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. الیکشن ہو جائیں گے، جو بھی جیتے جیت کو قبول کرنا چاہیے، جو ہارے وہ ہار کو قبول کرے، دوسرے کو مبارکباد دے، جس طرح مغربی ممالک یا ترقی یافتہ یا تہذیب یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. یہی روایات ہیں ان کی. امید ہے جو پارٹی ہارے گی وہ بھی نتائج کو تسلیم کرے گی، جو پارٹی جیتے گی ہارنے والے اس کو مبارکباد دیں گے، لیکن ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.